رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1142 نمبر ہے اس کا، فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی گدی میں شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے۔ یہ بالوں کا پچھلا حصہ، یہاں پر وہ 3 گرہ لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ تھپکی دیتا ہے، سو جا ابھی بڑی رات پڑی ہے، سو جا ابھی بڑی رات پڑی ہے، علیک لیل طویل، ابھی کافی ٹائم ہے، پھر سو جا، اذان سن لی پھر سو جا، الارم بول گیا بند کر دیا پھر سو جا۔ تو شیطان 3 گریں لگاتا ہے، 3 سیکیورٹی لائنیں کھینچتا ہے کہ کہیں اٹھ نہ جائے یہ۔ اور اگر وہ شخص اٹھ کر دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ اٹھ کر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، اصبح نشیطا طیب النفس، تو صبح وہ بہت ایکٹیو اور اچھی نفسیات کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اور اگر وہ سوتا رہتا ہے، نماز کا وقت نکل گیا، تو پھر اصبح خبیث النفس کسلان، پھر وہ بہت خباثت والے نفسیات کے ساتھ اور بہت سستی کے ساتھ اٹھتا ہے، اس کا دن سارا سست ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا ایک دوسری روایت میں کہ ایک شخص سوتا رہ گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، دن چڑھ گیا، تو فرمایا ھذا بال الشیطان فی اذنہ، اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمیں یقین ہے، ہم نے شیطان کو دیکھا تو نہیں، تو اس نے پیشاب کیا ہی ہوگا۔ اچھا، اگر یہ کہا جائے کہ ایک مرد نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، وہ تو نظر آتا ہے نا، تو آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کے کان میں کوئی بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہو؟ ہاں، اگر اس نے دور کھڑے ہو کر پیشاب دور سے کیا ہے پھر تو منہ پر بھی پڑ سکتا ہے، خالی کان میں تو نہیں جائے گا۔ تو لگ رہا ہے کہ بالکل سر کے قریب آ کر پیشاب کیا اس نے، تبھی تو کان میں گیا نا۔ تو ذرا تصور کریں کہ ایک شخص آپ کے اوپر بیٹھ کر کیا خیال ہے، پیشاب کر رہا ہے، تو آپ بات سو رہے ہیں جناب مزے کے ساتھ۔ تو یہ تصور ہی اتنا برا ہے کہ انسان باز آ جائے، وہ نماز پڑھے اٹھ کر اور وہ تاخیر نہ کرے۔ کتنا برا تصور ہے کہ وہ آ کر بیٹھے آپ کے سر پر اور پیشاب کرنا شروع کر دے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر یقین ہے، انہوں نے جو فرمایا ہے ایسا ہی ہے۔ لوگ تعویلیں کرتے ہیں اس کی، کوئی یوں کرتا ہے کوئی وہ کرتا ہے، اصل بات تو یہی ہے۔ تو جو اٹھتا ہے وقت پر اٹھ کر دعا پڑھ کر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، طیب النفس، سارا دن اس کا اچھا گزرتا ہے، نفسیات اس کی اچھی ہوتی ہیں۔ اور جو شخص نہیں اٹھتا، ایک تو خبیث النفس کسلان سست ہوتا ہے، دوسرا اس کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے، اور تیسری بات بھائیو یہ ہے کہ اس وقت ٹینشنیں اور ڈپریشن اور سٹریس اور مصیبتیں، اس کا بھی علاج یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز میں کم از کم اٹھیں۔ حق تو یہ ہے کہ پہلے تہجد کے لیے اٹھیں، کم از کم فجر کی نماز میں اٹھیں، اور اٹھ کر وضو کر کے آپ
نماز پڑھیں تو آپ کی نفسیات بھی اچھی ہوں گی، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر سستیاں ہی ہوں گی، پریشانیاں ہی ہوں گی۔ میرا ایک دوست گیا امریکہ، کہنے لگا 3 بجے فجر سے پہلے امریکہ کے اسٹیشنوں پہ بہت رش ہوتا ہے، عورتیں کیا مرد کیا جاب پر جانے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ 3 بجے اٹھ کر وہ اپنے وقت پر اپنی جاب پر پہنچتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی۔ اور چائنا فجر کے بعد کام کرتے ہیں، رات جلدی سو جاتے ہیں، کافر ہیں۔ اور ہم مسلمان جب رب لائٹ کرتا ہے تو ہم نے سونا ہوتا ہے، اور جب لائٹ رب بجھا دیتا ہے ہم نے جاگنا ہوتا ہے۔ جعلی لائٹ اپنی کر کے ہم نے 10 بلب جلا کر کے کپڑا بیچنا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی پاور کی کمی ہے، اور کہتے ہیں جی بل بہت آتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے۔ جب رب لائٹ کرتا ہے اس وقت کام کرو، جب رب لائٹ بجھا دیتا ہے اس وقت آرام کرو۔ رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے، ہم اس میں جاگتے ہیں۔ میں ایک برگر والے کو جانتا ہوں، وہ صبح 4 بجے تک 5 بجے تک کام کرتا ہے اور وہ سارا دن سوتا ہے۔ یہ چمگادڑوں کا کام ہے، یہ الوؤں کا کام ہے۔ دن کے وقت جاگنا، سونا، اور رات کے وقت جاگنا۔ بحثیت قوم ہماری یہ عادت بگڑ چکی ہے۔ انگریزی کا جملہ ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، جلدی سو جلدی اٹھو، سمجھدار بن جاؤ گے۔ اور یہ تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ مبارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت فرما، اس میں برکت ہے۔ ہم نے اس میں اول تو نماز نہیں پڑھنی، پڑھ بھی لی تو پھر سو جانا ہے، برکت کے وقت میں سو جانا ہے، اور بعد میں پھر سارا دن گدھوں کی طرح کام کرنا ہے لیٹ نائٹ تک، اور صبح پھر۔ یہ بہت غلط عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا عن النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا، عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا۔ مطلب عشاء سے پہلے سوئے گا تو عشاء گئی، عشاء کے بعد باتیں کرے گا تو فجر گئی۔ پھر مسئلہ پوچھتے ہیں جی آنکھ نہ کھلے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نیند کو مینج کرنا چاہیے۔ آپ جسم کو پوری راحت دو گے تو وہ وقت پر خود ہی اٹھ جائے گا۔ صبح کے وقت آنکھ خود ہی کھل جائے گی جب اس کی نیند پوری ہو چکی ہوگی، اور جب نیند پوری نہیں تو پھر لوگ اٹھاتے رہیں گے، وہ اٹھے گا ہی نہیں۔ تو ہمیں اپنی نیند کو مینج کر کے، اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر بھی گھڑیال لگایا ہوا ہے، ٹائم پیس لگایا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ الارمنگ ہوتی، پورا جسم تیار ہوتا ہے پوری دنیا کو دیکھ کر کہ اب صبح ہو گئی ہے تو ناشتہ آئے گا، تو پورے ہضم کرنے والے تمام اعضاء اپنا اپنا مواد لے کر حاضر ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب ناشتے کا وقت ہے، لیکن ہم نے تو کرنا ہوتا 13 بجے، تو اس سے پوری صحت برباد ہوتی۔ ہمیں اللہ نے بہترین ٹائم مینجمنٹ دی ہے کہ 5 نمازیں ہیں، اس حساب سے ہم اپنے ٹائم کو مینج کریں تو مسلمان کی سارے دن کی تمام کوششیں، کاوشیں، محنتیں مینج ہو جاتی ہیں۔ میں نے فجر کے بعد یہ کام کرنا ہے، پھر میں نے قیلولہ کرنا ہے، پھر میں نے ظہر پڑھنی ہے تو ظہر کے بعد عصر تک یہ کام کرنا ہے، عصر سے مغرب تک یہ کرنا ہے، اور بعد میں نے واپس آ کر بچوں کو وقت دینا ہے، والدین کو وقت دینا ہے، گھر والی کو وقت دینا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ جناب ساری رات بھی ہو، سارا دن بھی ہو، اور پھر تھکے ہوئے دھڑام سے آ کر گر گئے؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہمیں شیطان کی ان چالوں سے بھی بچنا ہے، ہمیں اپنے ٹائم کو مینج بھی کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔